ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام رضا الہی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ خاص سلسلہ لایا جاتا ہے، بہت سے موضوعات پہ بات ہوتی ہے، مقصود صرف رضا الہی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے کئی طریقے جنہیں سیکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ انسان یہ کرے تو رب کی رضا حاصل کر سکتا ہے، یہ کرے تو اللہ کی خوشنودی کا سامان کر سکتا ہے۔ وہ کیا کیا اعمال ہیں، بہت سے ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، انسان گناہ چھوڑے تو رضا الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، انسان جب تک کسی کی نافرمانی کرتا ہو اسے کیسے راضی کر سکتا ہے؟ انسان اسے راضی نہیں کر سکتا۔ جب اس کی نافرمانی چھوڑے گا، اس کی بات ماننے لگے گا تو پھر ہی تو اسے راضی کر سکتا ہے۔ تو رضا الہی کے لیے گناہوں کو چھوڑنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی حکایتیں اور احادیث، قرآنی آیات اور بہت کچھ آپ کو سنائیں گے، لیکن پہلے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت سی فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 50 بار درود پڑھتا ہو خوش قسمت ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے مس ہو جائے، قیامت کا دن عربوں کا مجمع، اتنا بڑا ہجوم، جم غفیر، ہر ایک اس والضحیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہو، ان کا قرب پانا چاہتا ہو، انہیں دور نزدیک کسی بھی صورت میں دیدار کرنا اپنا شرف اس دن سمجھتا ہو، لیکن جو روزانہ 50 بار درود پڑھتا ہو، جو اس صف میں آ جائے جو حضور سے مصافحہ کر رہے ہوں، اسے حضور کے جسم اطہر سے مس ہونا نصیب ہو جائے، حضور کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا نصیب ہو جائے، حضور سے مصافحہ کرنا نصیب ہو جائے، تو اس کے تو بختوں کی معراج ہے، اس کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی، اس کے تو انداز نرالے ہو گئے، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ خوبصورت عمل ہے، آسان ہے اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جانے کائنات سے مصافحے کا موقع ہے، اور عشق یہ کہتا ہے کہ جس سے حضور کا ہاتھ مس ہو گیا اسے پھر آگ نہیں چھوئے گی، اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، جنتی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آسان سا ورد ہے، 50 بار روز درود پڑھنا ہے۔ اسی نیت سے پڑھ لیں کہ کاش کل قیامت کے دن عربوں کے مجمع میں مجھے حضور بلائیں اور کہیں کہ اے فلاں بن فلاں روزانہ 50 بار درود پڑھتے تھے، آؤ آج مجھ سے مصافحہ کر لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، بات کریں گے رضا الہی کی۔ انسان کا مقصود اول اور بنیادی حیثیت مقصد کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر جائے۔ یہ ساری زندگی، یہ سانسیں، یہ عبادتیں، یہ سارے کر و فر، یہ سارے اعمال، افعال، عبادتیں، سب کچھ محض اس خاطر ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنا مقصود، رب کو راضی کرنا ہی محض فلاح و کامیابی کی صورت ہے۔ رب ناراض ہے تو کوئی کامیابی نہیں۔ عارضی نمود و نمائش ہوگی، عارضی آسائشیں مل جائیں گی، عارضی ترقیاں ہو جائیں گی، لیکن رب ناراض ہے تو کہاں کا رہ جائے گا؟ کہیں کا نہیں رہے گا۔ رب ناراض ہے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ بات کرنی ہے گناہ چھوڑنا رضا الہی حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں۔ یہ سلسلہ بڑا خاص ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ لوگ کہ جنہیں اسپیشل پرسنز کہا جاتا ہے، گونگے بہرے اسلامی بھائی، ان کے لیے اشاروں کی زبان میں ہمارا میسیج ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور انہیں رضا الہی حاصل کرنے کے طریقے اشاروں کی زبان میں سمجھائے جاتے ہیں۔ اشاروں میں بھی آپ کے سامنے ہماری ساری گفتگو دکھائی جائے گی، اور کانٹینٹ جو ہے یہ زبان سے آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سنیے گا، شامل رہیے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں ایک واقعے کی جو نبی پاک علیہ السلام نے خود سنایا۔ اس کا واقعہ بیان یوں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کا نام کفل تھا، بڑا گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا۔ ایک بار ایک خاتون اس کے پاس آئی جو بڑی لاچار تھی، اور بچوں کی بھوک اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ بچے گھر میں بھوک سے بلکتے تھے،
اس بات نے اسے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیا۔ وہ خاتون اس شخص کے پاس آئی، کفل کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، جن کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ماں کی ممتا ہے، اولاد کا ہلکا سا دکھ بھی نہیں دیکھا جاتا، پھر اولاد بھوکی ہو اور بلکتی ہو بھوک سے تو کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ ماں اس شخص تک گئی اور کفل سے جا کر کہا کہ میری کچھ مدد کرو۔ کفل نے کہا میں مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری ہوس مٹانی ہوگی، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ بچوں کی بھوک کے مارے اس عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، لیکن بس میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے۔ ان کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، ان کا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کفل نامی شخص اس عورت کے قریب آیا تو یہ عورت کانپنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی، لرزنے لگی۔ کفل بڑا متعجب ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیوں کانپتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک کبھی یہ گناہ نہیں کیا، آج بچوں کی بھوک ہے جس سے مجبور ہو کر میں کسی بھی صورت میں ان کے لیے رزق کا سامان کرتے ہوئے تمہارے سامنے اس ہوس، اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہوں، لیکن مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، مجھے رب کا بڑا خوف آتا ہے۔ اس کفل نامی شخص نے جب یہ سنا تو پیچھے ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص جب گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر یہ کندہ ہوتا تھا، یہ لکھا جاتا تھا کہ اس شخص نے فلاں فلاں گناہ کیا۔ یہ ویسے ہی بڑا مشہور تھا، گناہ گار ہے اور غلط کام کرتا ہے، اور لوگ جب اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تو اس کے دروازے پر لکھی اس فہرست کو پڑھتے اور اسے برا بھلا کہتے، گندا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ کرتا ہے، برا ہے، بہت گناہ گار ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی رات اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو اس شخص کو رب العالمین جل جلالہ کی رحمت نے اپنے آغوش میں لیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تو کوئی مال نہیں مانگتی، کوئی سرمایہ نہیں مانگتی، کچھ عوض نہیں مانگتی، وہ تو ایک بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ تو بخش دیتی ہے۔ تو اس کا اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس اتنے بڑے گناہ گار کو بھی بخش دیا، اس کی بخشش فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اس نے ایک گناہ چھوڑا تھا۔ معلوم ہوتا ہے گناہ چھوڑنے سے رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، انسان کا اسے مقصود مل جاتا ہے اور رب کو راضی کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ گناہ چھوڑنا یہ ضروری ہے، تبھی رب کی رضا حاصل ہوگی۔ گناہ کا ارادہ ترک کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے اجتناب کرو، گناہوں سے پیچھے ہٹو، کنارہ کشی اختیار کرو، انہیں چھوڑنے کی کوشش کرو تاکہ رضا الہی تمہارا مقدر ہو جائے، رب کو راضی کرنا تمہیں نصیب ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، نام حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصاحبوں سے، اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کا قرآن میں بیان ہے، ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 کی مثل ملے گا، کم سے کم ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، اور جس کے لیے اللہ چاہے 700 گنا تک، جتنا اس کی نیت اچھی ہوگی اتنا ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے تو ارشاد فرمایا فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے اس گناہ ہی کی مثل جزا دی جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اللہ کے اس فرمان سے ہرگز دھوکے میں نہ رہنا کہ نیکی ایک اور 10 گنا کم سے کم ثواب، اور گناہ ایک پر صرف ایک ہی ثواب، فرمایا اس سے دھوکے میں نہ رہنا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا گناہ اگرچہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اپنے ساتھ یہ 10 خصلتیں جو کہ بری ہیں لے کے آتا ہے۔ ایک گناہ بھی انسان کو 10 بری چیزوں سے ملوث کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ اللہ پاک جل جلالہ کا نافرمان ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور اللہ پاک اپنے غضب کو پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو جنت سے دور ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ اللہ کا غضب بھی دلاتا ہے،
شیطان کو خوش کرتا ہے، جہنم کے قریب کر دیتا ہے، جنت سے دور کر دیتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنے باطن کو ناپاک کر لیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، باطن ناپاک ہوتا ہے۔ جب باطن ناپاک ہو، دل سیاہی کے نقطوں سے بھرا ہو، تو پھر ہدایت کی اور قرآن کی، حدیث کی خوبصورت نصیحتیں بھی پھر اس پر اثر نہیں کرتی، بے اثر ہو جاتی ہیں، وہ شخص عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب گناہ کرتا ہے اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے، حالانکہ پہلے پاک ہوتا تھا، گناہ کیا تو باطن بھی ناپاک کر لیا۔ فرمایا جب گناہ کرتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، انہیں اذیت دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روضہ مبارک میں رنجیدہ کر دیتا ہے، حضور کو غم دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی اس نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ اس دن جب منہوں پر مہر لگا دی جائے گی تو اسی کے ہاتھ اس کے خلاف گواہیاں دیتے ہوں گے، اسی کا پاؤں، اس کی ہر چیز اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو انسان زمین و آسمان ہر چیز کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے، قیامت کے دن گواہیاں دیں گی، اللہ یہ گناہ گار تھا، ہم گواہی دیتے ہیں اس نے یہ تیری نافرمانی کی تھی۔ جہاں ایک نیکی پر 10 گنا اجر ہے تو وہاں برائیوں کو بھی وہ ایک گناہ اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ تو گناہ کس قدر مذموم ہے اور گناہ کس قدر بری چیز ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر انسان جب گناہ کرتا ہے تو قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا اور کئی برائیوں کا مرتکب ہونا اس شخص کا مقدر ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے یہ گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصانات اٹھاتا ہے، اور وہ کیا کیا ہوتے ہیں ذرا سنیے گا۔ فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی روزی کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو رہا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگ دستی آ رہی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہیں گناہوں کی نحوست نہ ہو۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بلاؤں کا ہجوم اس پر آ جاتا ہے، جی کام نہیں بن رہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو غور کر لیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو نہیں ہوا، بلاؤں کا ہجوم ارد گرد آئے ہوئے ہے۔ اور فرمایا جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، زندگی کے ایام کم ہو جاتے ہیں، دل میں اور بعض مرتبہ تو تمام بدن میں اچانک ایک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کھیتیوں اور باغات کی پیداوار میں کمی کا شکار ہوتا ہے، پھر اسے یہ شکوے رہ جاتے ہیں کہ اس بار فصل کم ہوئی ہے، اس بار پھل کم لگے ہیں۔ نحوست گناہ کی ہوتی ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بڑی ہلاکتیں اور مذمتیں یہ ساتھ لے کر آتے ہیں، بڑی برائیاں ان میں چھپی ہوتی ہیں جو انسان کو ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دلی بے سکون ہو جاتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے معاشرے میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو عبادتوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، عبادتوں کی لذت حلاوت بھول جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو رب کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ اسے سجدوں کی توفیق تک نہیں ملتی، اسے بارگاہ میں آنا بھی نہیں ملتا۔ تو الغرض گناہوں کی نحوستیں ہی نحوستیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وبال ہی وبال ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا رضا الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف ایک چھوٹی سی چیز جسے محسوس کرتے اور پھر گناہوں سے تائب ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے جسے سیدی امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مینڈک سوار بچھو میں بھی تحریر فرمایا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تالاب کے کنارے جا رہے تھے، بڑا عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک مینڈک ہے جو تالاب کی اس جانب آ رہا ہے جس طرف ایک بچھو کھڑا ہے۔ وہ بڑا سا مینڈک تھا، اس جانب آ کے رک گیا، بچھو اس پر سوار ہوا، اسے تالاب کی دوسری جانب لے جا کر اتار دیا۔
وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی بڑے متعجب ہوئے، ایسا کیوں ہے، ایک مخلوق دوسری مخلوق کا ساتھ کیوں دے رہی؟ یقیناً اللہ کی طرف سے ہوگا اور کوئی خاص بات ہے۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچھو کے پیچھے جانے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مقام ہے جہاں ایک نوجوان شخص شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، بے ہوش ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے سینے پر ایک سانپ ہے جو اسے ڈسنے ہی والا ہے۔ اتنے میں یہ بچھو وہاں پہنچتا ہے اور اس سانپ کو ڈس کر مار دیتا ہے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کو ہلاتے ہیں اور اسے سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے ایک سانپ ہے، یہ تجھے ڈسنے والا تھا، اللہ نے تیری کس طرح سے مدد فرمائی ہے اور تیری زندگی کو کیسے بچایا ہے۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا میں اتنا گناہ گار، میرا رب پھر بھی میری زندگی بچاتا ہے، میں اتنا خطا کار ہوں، رب نے میری خاطر اپنی مخلوقات کو لگا کر اتنا اہتمام فرمایا، میں اتنا گناہ گار، اس کے باوجود رب کی رحمت میری طرف اتنی متوجہ ہے۔ بس ٹرننگ پوائنٹ تھا، مڑا، عزم پکا تھا، ارادہ پکا تھا، پختہ تھا، گناہوں کو چھوڑ دیا اور اللہ پاک جل جلالہ سے لو لگا لی، اللہ کی رضا پانے کی طرف ایسا گامزن ہوا کہ پھر اس راستے سے نہ ہٹا نہ بھٹکا اور آخری دم تک پھر اللہ کی عبادتوں میں زندگی بسر کرتی۔ یہ چند چیزیں ہیں، انسان جب گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ پاک جل جلالہ اسے عبادتوں کی توفیق، عبادتوں کی لذت اور پھر اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ جسے یہ سب مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ حضرت سیدنا محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے کپڑے آپ کی دکان پر ہوتے تھے، کسی کی قیمت 10 دینار، کسی کی 5 دینار اور اس طرح سے مختلف۔ ایک بار آپ دکان پر نہیں تھے تو آپ کے پاس کام کرنے والا جو غلام تھا اس نے کسی اعرابی کو 5 دینار والا کپڑا 10 دینار میں بیچ دیا۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آئے، انہیں پتہ چلا تو آپ نے ناراضی کا اظہار کیا اور اس اعرابی کی تلاش میں چلے گئے، اس دیہاتی کی تلاش میں چلے گئے جسے 5 دینار مہنگا کپڑا بیچا گیا تھا۔ سارا دن ڈھونڈتے رہے، سارا دن ڈھونڈتے رہے۔ جب شام کو وہ شخص ملا تو اس سے آپ نے ملاقات کر کے اسے فرمایا جو کپڑا تم نے خریدا ہے اس کی قیمت 5 دینار سے زیادہ نہیں ہے، تمہیں 10 دینار میں دیا گیا ہے۔ وہ اعرابی کہنے لگا کہ شاید میں نے اپنی خوشی سے خریدا ہو اور میں نے خود زیادہ پیسے دیے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، میں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ تمہارے لیے بھی پسند نہیں کروں گا۔ میں جب اتنا سستا، اتنے مہنگے داموں میں نہیں خریدوں گا تو تمہیں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا یا تو ایسا کرو کہ بے فس کر دو، معاہدہ ختم کرو، مجھے میرا کپڑا واپس کرو، میں تمہیں تمہاری رقم دے دیتا ہوں، یا پھر ایسا کرو یہ 5 دینار مجھ سے لے لو، یا پھر ایسا کرو میرے ساتھ میری دکان پہ چلو اور یہ واپس کر کے 10 دینار کا کپڑا مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 5 دینار دے دیں۔ جب اس نے 5 دینار لیے بڑا حیرت زدہ ہوا، یہ کون ہے کہ انہیں ان 5 دیناروں نے سارے دن بے چین رکھا کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، یعنی گناہ سے بچنے کا کتنا زبردست ان کا انداز اور ذہن ہے۔ تو لوگوں سے پوچھنے لگے یہ کون ہے بتاؤ ذرا۔ لوگوں نے جواب دیا یہ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو وہ اعرابی کہتا ہے اچھا یہی ہے نا وہ، جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ ان کے واسطے سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور بارش عطا فرماتا ہے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے واسطے بھی قحط سالیوں میں بارش برساتے ہیں۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی عبادتیں اور ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں رب کی رضا کی خاطر، اللہ پاک انہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو اللہ ساری مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے، اور اگر رب ناراض ہو ساری مخلوق کی رضا بھی کسی کے کام نہیں آتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ رب کی رضا کی خاطر گناہوں کو چھوڑے۔ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنا حال زار یوں سنایا کئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک گناہ بتائیں جس سے میں بچوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی ایک چیز ہے آسانی سے اپنا لوں گا۔ جب وہ شراب پینے لگا تو اسے خیال آیا کہ اگر نبی پاک نے پوچھ لیا شراب تو نہیں پی تو میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا، لہٰذا اس نے شراب بھی چھوڑی۔ اس نے اور کئی گناہ اس ڈر سے چھوڑے
کہ اگر پوچھا گیا تو مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ایک گناہ چھوڑ کر تمام گناہوں کی نحوست سے وہ شخص مامون ہو گیا، امن میں آ گیا، اور رضائے الہی پر وہ گامزن ہو گیا، رضائے الہی پانے کا حقدار ہو گیا۔ یہ وہ کنجی ہے نجات کی، یہ وہ فلاح و کامیابی کا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والا کامیاب ہی ہوتا ہے، جس پر چلنے والا نجات ہی پاتا ہے، جس پر چلنے والا پھر کج روی کا، بے راہ روی کا یا کسی قسم کی بھی کوتاہی کا شکار نہیں ہوتا۔ اصل مقصد رضائے الہی۔ طریقہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا۔ انسان گناہ چھوڑے، رب کی رضا پاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست ملحوظ رکھے کہ کتنی برائیاں یہ گناہ ساتھ لاتا ہے۔ میں نے حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے بیان کیا، میں نے دنیاوی نقصانات بھی اس کے بیان کیے، تو کتنی یہ نقصان لاتا ہے۔ رزق میں کمی ہو جاتی ہے، بلاؤں کا گھراؤ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں گھٹن سی ہوتی ہے، انسان کو اپنے بھی بیگانے سے لگتے ہیں اور ذلیل و خوار سا ہو جاتا ہے۔ یہ سب گناہوں کی نحوست ہے، ان پر غور کرتا جائے۔ اور پھر بہت بڑی چیز جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی لذت، چھوٹے سے وقت کا مزہ، تھوڑی سی یوں کہہ لیں کہ ایکسائٹمنٹ کہہ لیں، یا تھوڑا سا اس وقت کا لطف اٹھانا اس گناہ سے، یہ اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر وہ یہ غور کر لے کہ یہ تھوڑا سا مزہ، یہ تھوڑی سی لذت، یہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ اور یہ تھوڑا سا لطف اندوز ہونا ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا، اس کی سزا باقی رہ جائے گی، اس کا وبال باقی رہ جائے گا، اس کی نحوست باقی رہ جائے گی، تو یقیناً پھر سمجھدار اس گناہ کو ترک کر دے گا۔ معمولی سے ذائقے کو اپنانے کے لیے انسان اپنی طبیعت خراب نہیں کرتا، تو کیوں تھوڑی سی لذت کی خاطر آخرت کا وبال اپنے ذمے لیتے ہیں؟ کیوں اللہ پاک کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں؟ گناہوں کی نحوست سے بچیں، ان کو چھوڑیں تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، اور انہیں یک طرف کر کے خود کو نیکیوں کی راہ پر لائیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ یہی وہ وتیرہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ سلیقہ ہے جو اسلاف سے ملا ہے، نبی پاک کی تعلیمات سے ملا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات، آقا فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک بار گناہ چھوڑ کے تو دیکھو، سچی طرح توبہ کر کے تو دیکھو۔ التائب من الذنب، جو گناہوں سے توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، جیسے اس نے ہمیشہ نیکیاں کی ہوں، سارے گناہ مٹ جائیں گے، ساری خطائیں ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرنی ہے، اور خود ہی فرمایا توبہ کیا ہے؟ الندم التوبہ، اسے پشیمانی ہو جائے کہ میں نے غلط کام کر لیا، اسے احساس ہو جائے میں رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اسے یہ فکر لاحق ہو جائے کہ میرا بنے گا کیا، میں نے یہ کیا کچھ کر لیا۔ فرمایا یہی توبہ ہے۔ نوجوانی میں توبہ کر لینے والا اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے اسے رضا تو مل گئی نا، جو اللہ کا محبوب بن جائے اسے جنت تو مل گئی نا، جو اللہ کا محبوب بن جائے اسے سب کچھ مل گیا۔ تو رضائے الہی اپنائیں اور گناہوں کو چھوڑیں تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ خوبصورت عمل ہے، اور سٹیپ سٹیپ، ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ، اپنا پکا ارادہ کر کے، کہ ایک بار ایسا عزم کر لیں، ایک بار ایسی سوچ بنا لیں کہ بس اب چھوڑا تو پھر نہیں کرنا، اب ہٹ گیا تو دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ انداز ہے، یہ خوبصورت عمل ہے، اسے اپنائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، بہت سے سلسلے آپ کے لیے اسی طرح کی نصیحتوں پر مشتمل آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع رضائے الہی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضائے حضرت پرور